ساتھیوں، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اس کا قابو نہیں چلتا، وہ اپنی مرضی سے نہیں. میری خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی تھی کہ میں بہت شاعر بھی تھا. شاعر زبان جب سمجھ میں آئی تو ان بلٹ میرے اندر ایک سافٹ ویئر تھا شاعری کا. میں نے اس کو خود پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی دین تھی. بہرحال میں آپ کو اپنی شعر زیادہ سنا کر پریشان نہیں کروں گا، وقت نہیں دوں گا. لیکن میں نے ایک شعر خاص طور پر کہا تھا ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کو میں اپنے بچپن سے جانتا تھا، اور جب ان کی ناقدری ہوئی اور وہ بہت زیادہ زمانے کی ستم ظریفی کا ان کو شکار بنایا گیا، تو اس وقت ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک شعر کہا تھا. شعر پہلے سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں نے کس کے لیے کہا تھا. وہ شعر ہے کہ لوگ میرا عروج بھول گئے، لوگ میرا عروج بھول گئے، یاد بس ہیں زوال کی باتیں. میں بات کر رہا ہوں جناب ایک شخص جو ہندوستان پاکستان میں ایک ہی تھا. اس سے پہلے اس جیسا کوئی نہیں آیا، اس کے دور میں اس جیسا کوئی نہیں آیا، اور آئندہ کبھی کوئی اس جیسا نہیں آ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وحید مراد پیدا کیا تھا، اور جو خوبیاں وحید مراد میں دی تھیں وہ برسوں کی ریاضت کے باوجود کوئی شخص ان کے قریب نہیں آ سکتا اور ان کے قریب پہنچ نہیں سکتا. وہ بہت باصلاحیت فنکار تھے، بہت باصلاحیت ہنرمند تھے. اپنی فلم پروڈکشنز کے حوالے سے ان کو ہر شعبے کا پتہ تھا، اور وہ بہت اچھے انسان بھی تھے. چونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے تو اس معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی چلنے نہیں دیتا. دنیاوی طور پر تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ امر ہو جاتا ہے. ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ ہالی ووڈ کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو ہالی ووڈ، انڈیا اینڈ پاکستان، ایک ایکٹر ایسا نہیں ہے جس کی ڈیتھ کے 83 17 سال، جناب 37 سال کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وحید مراد شوبس میں، انٹرنیشنل شوبس کی ہسٹری میں واحد وہ شخص ہے جس کی پذیرائی اتنی ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر اس کو اللہ کی خاص رحمت کہیں گے، اور اللہ کی خاص رحمت خاص لوگوں پر ہوتی ہے. میں جناب بڑا خوش نصیب تھا، بہت خوش نصیب تھا. جب میری عمر تقریباً 13 سال کی تھی، 1963 کی میں بات کر رہا ہوں، وہی صاحب کا اپیئرنس ہو چکا تھا. اولاد نے یہ کیمیو رول کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا. اگر آپ نے اولاد نہیں دیکھی ہے تو آپ ان کا وہ کام دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ماہر ایکٹر وہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد اور فلمیں کی. پھر ان کی اپنی پروڈکشن میں جب انہوں نے ہیرا اور پتھر سے بریک لیا تو اس کے بعد تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ہر طرف وحید مراد تھے اور کوئی نہیں تھا. میں جس علاقے میں رہتا تھا PCHS میں، میرے پاس، میں چھوٹا تھا لیکن میرے پاس اپنی ٹرانسپورٹ تھی، بائک تھی. وہ اس علاقے میں اتنی آبادی نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے تھے، اور میرا ان کا آمنا سامنا ہونا شروع ہوا. پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے ریکگنائز، میں تو ان کو ریکگنائز کرتا تھا لیکن انہوں نے بھی، میں بھی ان کی نظروں میں آنے لگا. پھر میری ان کی سلام علیکم شروع. پھر پتہ چلا کہ وحید مراد صاحب کی شادی ہو رہی ہے. نکاح کی تقریب ان کی بہت بڑے پیمانے پہ YMCA گراؤنڈ میں تھی. نکاح YMCA گراؤنڈ میں ہوا، ولیمہ انٹرکانٹ میں ہوا تھا بعد میں. تو مجھے شادی کی ڈیٹ کا پتہ چلا، اسے 4 دن پہلے طارق روڈ پر کہیں یہ کھڑے ہوئے تھے اور میں گزر رہا تھا. تو چونکہ ہم ایک دوسرے کو جان چکے تھے، سلام علیکم بھی میں کھڑا ہو گیا. تھوڑا بہت ایکٹر تو میرے اندر تھا، میں منہ بنا کے کھڑا ہو گیا جیسے بہت ہی شدید غم میں ہوں. انہوں نے میرا حال چال پوچھا، کیسے ہو، کیا ہو. ان کو میرا نام بھی یاد نہیں تھا، مجھے بائی فیس جانتے تھے.
کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب ایک شخصیت ہے جس کو میں جان و دل سے جس کو مانتا ہوں، میں بہت کم لوگوں کو مانتا ہوں، وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو میرے دل میں دماغ میں رہتی ہے، جس کا میں فالوور ہوں. اس کی شادی کی تقریب ہے، اس کا نکاح ہے چند روز کے بعد، اور افسوس کہ میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا گیا، بلایا نہیں گیا، مجھے نہیں بلایا. کون؟ میں نے کہا سر آپ 17 تاریخ غالباً 17 تاریخ تھی، مجھے اس تاریخ یاد نہیں ہے، آپ کا نکاح ہے؟ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا قاسم. قاسم میرا گھر پتہ ہے کہاں؟ C231 کمرشل ایریا، 42 کی لائن میں. C231 بلاک 2 231 C. سر آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے 41041 63 کی بات کر رہا ہوں، 41041. ہنسنے لگے گا، بڑی ریسیپشن. اچھا خیر، شام کو گھر آ جانا، کاٹ لیا. تو میں بڑا زندگی میں یہ میرا خیال ہے واحد کسی رشتے دار یا دوست کی شادی یا کوئی تقریب ہوگی جس کا دعوت نامہ میں نے خود کہہ کر، اور میری اور ان کی بڑائی تھی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اس کے بعد میری ان کی ملاقات ہوتی رہی، پھر لاہور شفٹ ہو گئے، میں بھی لاہور جاتا رہا. ایک مجھے آخری ملاقات ان کی یاد ہے، جو میری ان کی زندگی میں شاید 7 یا 8 یا 9 ملاقاتیں ہوں گی. شہید ملت پہ ایک ریسٹورنٹ تھا ہارس شو، وہاں میں اپنی وائف کے ساتھ یہ بھابھی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، مگر سرسری ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک دن میں ایورنیو اسٹوڈیو میں داخل ہوا اور سپہر کا وقت میں نے دور سے دیکھا، فوارے کے اس طرف ایک شخص کرتا شلوار پہنے ہوئے یوں کرتا ہوا پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے، دبلا پتلا. تو وہی صاحب لگ رہے ہیں، دور سے دیکھا وہی صاحب. پھر تھوڑا قریب آیا، کنفرم میں گیا ان کے پاس کھڑا ہو گیا. بہت سنجیدہ تھے اس وقت. یہ اپنی ذاتی فلم بنا رہے تھے مقدر، اور ہمارے ہر دل عزیز پیارے شاہد حمید ان کے پارٹنر تھے. اور فلم میں 2 ہیروز تھے، 2 کیریکٹرز تھے. ایک وہی صاحب کر رہے تھے، ایک شاہد صاحب کر رہے تھے. بابرہ شریف اس میں ہیروئن تھی، اور مجھے یاد نہیں کہ کون تھا. وہ فلم تقریباً 50% وہ اس کا کیمرہ چلا اور وہ ریکارڈ ہوئی. بہرحال وہ اس وقت میں نے پوچھا، سر ڈرتے ڈرتے کہ بھائی صاحب خیریت، پریشان؟ کہنے لگے پتہ ہے تمہیں مقدر کا سیٹ لگا ہوا ہے میری فلم کا؟ میں نے کہا جی فلور 1 پہ لگا ہوا ہے. فلور 1 بڑا فلور تھا، اس میں شوٹنگ ہوتی تھی. کہنے لگے کہ وہ اچھی بات بھی ہے. شاہد سین ہے اس کے، شفٹ بک ہے کسی کے ساتھ. اچھا وہ نام شاید مجھے پتا ہو لیکن وہ نام نہیں لینا مجھے. کسی کے ساتھ چلا گیا ہے سیر سپاٹے کے لیے، گاڑی بھی میری لے کر گیا. دونوں کے پاس گاڑی تھی، وہی صاحب کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی ایک، وہ لائے ہوئے تھے. گاڑی بھی لے کر گیا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے کیونکہ سین اس کے ساتھ ہونا. تو بہرحال اس پہ بھی انہوں نے شاہد کو برا بھلا نہیں کیا. ایک وقت آیا جب ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ فلم مزید نہیں بنائی جائے گی. شاہد صاحب نے بھی کہا میرے پیسے لگے. بیٹھے، وہی صاحب نے 1-2 لوگوں کو بٹھایا، اور پہلے سے طے تھا کہ کتنا خرچہ ہوا ہے کس کا پتا. تو شاہد صاحب نے بتایا کہ میرا اتنا خرچہ ہوا ہے اس فلم پر. وہی صاحب نے بتایا. وہی صاحب نے چیک بک رکھی ہوئی تھی، وہ اماؤنٹ جو شاہد صاحب نے کہی اس وقت زبانی کہی اور لکھ کر بھی اس کا چیک کاٹا تو شاہد کو دے دیا. کہنے لگا فلم آج سے کلوز. اتنا گریٹ آدمی جس نے آج تک، جب تک وہ حیات رہے تب تک انہوں نے کبھی اپنے ذاتی نقصان کی پرواہ نہیں کی، لیکن کسی کا حق نہیں مارا. پھر مولا علی کا ایک قول ہے
کہ جس پہ احسان کرو اس کی شر سے بچو. تو وحید مراد مرحوم نے تو جن لوگوں کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، ان میں سے اکثر لوگوں نے وحید مراد صاحب کو کھینچ کے زمین پہ گرانا چاہا. میرا خیال ہے ہمارے ناظرین بہت سمجھدار ہیں. بڑے بڑے نام آتے ہیں اس میں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لابیز بنی، ڈائریکٹلی مخالفت ہوئی، انڈائریکٹلی مخالفت ہوئی. وہی صاحب کی 125 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، وہی صاحب کی فلمیں کتنی رکوائی گئی ہیں، کتنی فلموں کے کیریکٹر چینج ہوئے، کروائے گئے مجبوراً. کتنی ہیروئنس کو جو کام کر رہی ہوتی تھی، اب ایک ہیرو بغیر ہیروئن کے یا بغیر نامور ہیروئن کے کھمبے کے ساتھ تو کام نہیں کر سکتا. اس شخص کے ساتھ جتنا ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو وحید مراد صاحب کی 300 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، 250 سے لے کر 300 کے درمیان. اور جو شہرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، جو مقام دیا تھا، اس سے 4 گنا اوپر ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مقام دے دیا ہے. وہاں سے جو ان کو پذیرائی ملی ہے تو دیکھنے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم جیسے مرزا وقار بیگ جیسے جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم انسان وحید مراد کا درجہ بلند ہو رہا ہے دنیا میں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ آخرت میں بھی. بس دوست، ان کی بات کروں گا تو اب جذباتی ہو جاؤں گا، شاید میں ہو بھی گیا تھا. بہت ساری باتیں کبھی زندگی میں موقع ملا، مگر اتنا ضرور ہے کہ بحیثیت انسان کے، بحیثیت اداکار کے، وحید مراد جیسا ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گا، اور آنا بھی نہیں چاہیے. خدا حافظ. Thank you.